آج سورۃ اللہب کی تلاوت ہوگی 30ویں پارے میں. اس کا ترجمہ کنز الایمان سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. خاموشی سے بیٹھ جائیں اور سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. Allah, beginning with the name of the most gracious, the most merciful. تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا. May both the hands of Abu Lahab be destroyed, and they are destroyed. اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا. His wealth did not benefit him in the least, nor did whatever he earned. اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ. He will soon enter the flaming fire. اور اس کی جورو یعنی اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے. And so will his wife, carrying a bundle of firewood on her head. اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا. A rope made from palm fiber around her neck. ترجمہ آپ نے سماعت کیا. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا. ابو لہب اس کا نام اصل میں عبد العزا تھا. عزا ایک بت تھا، اور جس کی جو کفار مکہ تھے وہ پوجا کیا کرتے تھے. ایک بت کا نام لات تھا اور ایک کا عزا تھا. یہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اسی کنیت سے وہ مشہور بھی ہوا. اس کے بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ. ان دونوں بیٹوں کے نکاح میں حضور پرنور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ تھیں. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے ان دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی. اس کے بعد عتبہ کا جو واقعہ ہوا وہ بہت ہی عبرتناک ہے کہ اس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی بھی کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی. چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام ہونے کے باوجود بھی ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا. ابو لہب بہت کوشش کرتا تھا، اس کو پتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اب دعا کر دی ہے، اب اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. گھبرا گیا تھا تو ہمیشہ لوگوں کو اس کے اطراف رکھتا تھا. ایک سفر میں یہ کہیں پڑاؤ ڈال کے کہیں سو رہے تھے تو شیر آیا، اس نے سب لوگوں کو سونگھا، کسی کو تکلیف نہیں دی، صرف اسی کو عتبہ کو پکڑ کے اس نے پھاڑ ڈالا. تو اس آیت میں ابو لہب کے بارے میں جو کہا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے، وہ اس سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے کہ وہ خود ہی ہلاک ہو جائے. اور اس طرح سے ابو لہب کی ہلاکت کی پیشین گوئی کی گئی، یعنی یہ پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے بتا دیا کہ یہ برباد ہوگا، اور وہ بدترین موت مرا. جنگ بدر میں جب وہ آیا تھا اس کے ایک ہفتے کے بعد، جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد کالے دانے کی اسے بیماری ہو گئی جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں.
اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھتے تھے، یعنی جو انفیکشس ڈیسیزز ہوتے ہیں نا ویسی، جیسے پھیلنے والی بیماریاں، تو اس سے لوگ بہت بچتے تھے۔ اس لیے وہ جو مرا جب اس بیماری سے، تو 3 دن تک اس کی مردود کی لاش پڑی رہی، مگر کوئی اس کے قریب نہیں گیا۔ پھول گئی، پھٹ گئی، بدبو دینے لگی، تب اجرت دے کر، پیسے دے کے مزدوروں سے اس کی لاش کو پھینکوایا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جو گستاخ نبی ہوتا ہے اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی جو آیت ہے، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ اب دھنستا ہے، لپٹ مارتی آگ میں وہ۔ تو پہلی آیت جب اس نے سنی تھی تو وہ کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ابو لہب جو ہے برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو وہ سچ کہتے ہیں۔ اچھا، ہم اہل ایمان تو جانتے تھے کہ حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا، لیکن اس نے یہ کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو میں اپنی جان کا فدیہ دوں گا، میں اپنی جان کا اور اپنے مال اور اولاد، میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اپنے اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئے۔ یعنی یہ فرمایا گیا کہ یہ خیال بالکل غلط ہے، اس وقت کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی قیامت کے بعد وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے، جو ابھی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتا دیا۔ وہی نہیں بلکہ اس کی بیوی کے بارے میں یہ فرمایا گیا، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی جورو یعنی اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، حمالۃ الحطب، اس لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی، بہت عناد رکھتی تھی، عداوت رکھتی تھی، دشمنی رکھتی تھی، اور بہت دولت مند بڑے گھرانے کی عورت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تکلیف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی یعنی ان کو تکلیف دینا اس کو اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، کہتی تھی میں ہی کانٹے بچھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی لکڑیوں کا گٹھا، کانٹوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کے لاتی تھی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اس کو ایکسپوز کیا ہے قرآن پاک نے کہ ایسا کرتی تھی، اور ایسا ایکسپوز کیا کہ قیامت تک ایکسپوز ہوتی رہے گی۔ اگر یہ آیت نہیں نازل ہوتی تو اس زمانے کے لوگوں کو پتہ ہوتا، اور باقی لوگوں کو بعد میں کہاں سے پتہ ہوتا۔ اب اس کا انجام کیسے ہوگا، اس کی پیشن گوئی دیکھیے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی تھی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، اور کھینچنے کے بعد وہ گٹھا گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ تو فی جیدہا حبل من مسد، جو اللہ نے فرمایا کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے، تو اس گستاخ نے، ابو لہب نے، دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی وہ بھی جائے گا عذاب میں، اور اس کی بیوی بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہوگا، کیونکہ یہاں حضور کی راہ میں وہ کانٹے بچھانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس سلسلے میں کسی کی مدد بھی نہیں لیتی تھی کہ میں ہی یہ کانٹے بچھاؤں گی۔ She wanted to take the credit for everything she was doing wrong۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہمیشہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔